بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاجوج اور ماجوج یہ کون ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17۔ سورہ مبارکہ کا نام نامی اس میں گرامی ہے الانبیاء، اور آیت مبارکہ ہے 96۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، فتحت کھول دیے جائیں گے، یأجوج و مأجوج، یأجوج اور مأجوج، وہم اور وہ، من کل حدب ہر بلندی سے، ینسلون دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ معزز خواتین حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کا تعلق آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، یعنی وہ انسان ہی ہیں، بلکہ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کی اولاد میں سے ہیں، انہی کی نسل سے ترک بھی ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک گروہ ہے۔ سیدنا ذوالقرنین کی بنائی ہوئی ایک دیوار کے پیچھے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور ذوالقرنین نے دیوار بنا کر فرمایا تھا کہ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، اور ایک وقت آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج وہاں سے نکل آئیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، عربی میں حدب ہر اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ رب کائنات نے ایسے بیان فرمایا جیسے سننے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ اور ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہوں نے لڑکوں کو اچھلتے کودتے دیکھا تو فرمایا اسی طرح یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے۔ اس حوالے سے پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری احادیث لے کر آئے، ان میں سے ایک سنن ابن ماجہ میں ہے 4079۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج اور ماجوج کو کھولا جائے گا اور وہ لوگوں کے پاس پہنچیں گے، جیسے رب کائنات فرماتے ہیں، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وہ چھا جائیں گے، یہاں تک کہ مسلمان اپنے شہروں تک سمٹ جائیں گے، اور وہ اپنے جانوروں کو ساتھ لے کر آئیں گے اور انہیں پانی پلاتے رہیں گے۔ یاجوج اور ماجوج جس نہر سے گزریں گے اس کا پانی ختم کر جائیں گے،
یہاں تک کہ نہروں کے اندر خاک اڑنے لگے گی۔ ان کی دوسری جماعت جب وہاں پہنچے گی تو وہ کہے گی شاید اس میں کسی زمانے میں پانی ہوگا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اب زمین پر کوئی نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے جو اپنے شہروں میں بند ہیں، تو کہیں گے اب زمین والوں سے تو ہم فارغ ہو گئے، آسمان والوں کی خبر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بدبخت اپنا نیزہ آسمان کی طرف پھینکے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ خون آلود ہو کر ان کے پاس گرے گا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی، اور ان کی گردنوں میں گٹھلیاں بن جائیں گی، اور اس وبا سے یہ سارے کے سارے یکدم مر جائیں گے، ایک بھی باقی نہ رہے گا۔ جب شور ختم ہوگا تو مسلمان کہیں گے کہ کوئی ہے جو اپنی جان ہم مسلمانوں کے لیے ہتھیلی پر رکھ کر شہر سے باہر نکلے اور دشمنوں کو دیکھے وہ کس حال میں ہے۔ تو ایک آدمی تیار ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو قتل شدہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے نکل کھڑا ہوگا۔ وہ دیکھے گا کہ سب ڈھیر کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں، سارے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی وقت وہ آواز دے گا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے دشمنوں کو غارت کر دیا، دیکھو یہ ان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان کے باہر نکلیں گے، اپنے جانوروں کو لائیں گے، لیکن ان جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہوگا سوائے یاجوج اور ماجوج کے گوشت کے۔ تو وہ جانور ان ظالموں کا گوشت کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اور روایت جو کہ صحیح مسلم میں ہے 2937 قدر مفصل حدیث ہے، میں اس کو حسب استطاعت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صبح صبح دجال کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایسے سمجھے کہ شاید وہ درختوں کی آڑ میں کھڑا ہے اور ابھی نکلنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دجال سے زیادہ تم پر کسی اور چیز کا ڈر ہے، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو میں خود نمٹ لوں گا۔ تم میں سے ہر شخص اس سے بچے، تم میں اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں۔ دجال جوان عمر، الجھے ہوئے بالوں والا، کانا اور ابری ہوئی آنکھ والا ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، دائیں بائیں گھومے گا، لیکن اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے دریافت کیا کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 دن، ایک دن ایک برس کی طرح، ایک دن ایک مہینے کی طرح، ایک دن ایک ہفتے کی طرح، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ہم یہی 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنے اندازے سے وقت پر نماز ادا کرتے رہنا۔ بڑی تفصیل بیان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے بارے میں، لیکن میں اس حدیث میں سے وہ حصہ ذکر کرتا ہوں جس کا تعلق یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد پھر یاجوج اور ماجوج آئیں گے۔ تو ان ظالموں سے تنگ آ کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ الہ العالمین ان پر بیماری نازل فرمائیے۔ تو ان پر بیماری آئے گی، گردن میں گٹھلیاں ہوں گی، یہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر اس سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کے ساتھ تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے کہ ساری کی ساری زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، اتنی بدبو ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو رب کائنات بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے اونٹوں کی طرح، جو انہیں پتہ نہیں کہاں پھینک دیں گے۔ سیدنا کعب رحمہ اللہ کا قول نقل فرمائے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ پرندے ان کو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پھینک دیں گے، اور پھر 40 دن تک مسلسل زمین پر بارش ہوگی۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے، اور زمین اس 40 دن کی بارش سے بالکل ایسے صاف ہو جائے گی جس طرح ہتھیلی ہوتی ہے۔
اللہ رب العزت پھر اپنی زمین پر برکتیں نازل فرمائیں گے، رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ حدیث لمبی ہے، میں نے اس کا وہ حصہ ذکر کیا جس کا تعلق صرف اور صرف یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے ایک ضعیف حدیث بھی مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ یاجوج اور ماجوج چوڑے چہروں والے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، اور ان کے چہرے طے بطے ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی مناسبت سے ایک اور روایت سنن ابن ماجہ میں بھی ہے جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لہذا اس کو یہاں پر ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، صرف اس کا اتنا حصہ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا جس کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں ضعیف حدیث کے کہ جب ان ظالموں کا ظہور ہوگا، یہ سارے کے سارے مر جائیں گے، تو قیامت ایسے ہی آ جائے گی جیسے پورے دنوں میں حمل والی عورت کا حمل وضع ہوتا ہے، گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ اس کا حمل کسی وقت بھی وضع ہو سکتا ہے یا کسی وقت بھی بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ سیدنا کعب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یاجوج ماجوج کے نکلتے وقت جب وہ نکلیں گے تو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو کھودیں گے، یہاں تک کہ ان کے قدالوں کی آواز پاس کے لوگ سنیں گے۔ رات ہو جائے گی تو ان میں سے ایک کہے گا کہ اب جو باقی کام ہے وہ صبح کریں گے۔ اب صبح آتے ہی وہ اسے توڑ ڈالیں گے اور نکل کھڑے ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ ایک عجیب صورتحال بنے گی کہ رات کو جتنی دیوار یہ توڑ کر سوئیں گے، صبح اٹھتے ہی وہ دیوار دوبارہ اصلی حالت میں ہوگی، اور یہ اس وقت تک سلسلہ چلتا رہے گا جب تک رب کائنات چاہیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ کل ہم انشاءاللہ اس کو مکمل توڑیں گے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اس دیوار کو مکمل توڑ دیں گے اور باہر نکل آئیں گے۔ ان کا پہلا گروہ بحیرہ کے پاس سے نکلے گا، سارے کا سارا پانی پی جائے گا۔ دوسرا گروہ آئے گا تو وہ کیچڑ بھی چاٹ جائے گا، لوگ ان سے بھاگ کر ادھر ادھر چھپ جائیں گے۔ جب انہیں کوئی بھی نظر نہیں آئے گا تو یہ آسمانوں کی طرف تیر چلائیں گے، وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں پر تو ہم غالب آ گئے، اب آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات ان پر جو بیماری مسلط کریں گے وہ طاعون کی ہے۔ طاعون کے نتیجے میں ان کو گلٹیاں نکلائیں گی، یہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے 1513 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان ظالموں کے بعد پھر بیت اللہ کا حج کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ابھی جاری ہے، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں سبق کو یہیں پہ روک رہا ہوں، باقی انشاءاللہ میں آنے والے سبق میں مکمل کروں گا۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بروقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے فرقہ واریت سے بالا تر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو دوسروں تک متعارف کروائیے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کے محبت بھرے پیغامات میرے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں۔
کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔